بعض لوگ کہتے ہیں کہ بلقیس ماں کی طرف سے جنیہ تھی، باپ اس کا انسان تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ اشتباہ تھا، اس لیے پنڈلی دیکھ رہے تھے۔ مشہور ہے کہ جنیہ کی پنڈلی علیحدہ ہوتی، لیکن دیکھا گیا کہ وہ بالکل باپ پر گئی تھی اور اس میں جنیہ کی کوئی خصلت نہیں تھی۔ اس سے امام ابو حنیفہ کی تائید ہوتی ہے جنہوں نے انس کے نکاح کو جن کے ساتھ منع کیا ہے، کیونکہ جن سے مادہ نہیں خارج ہوتا ہے، آگ نکلتی ہے، جلنے اور مر جانے کا اندیشہ ہے۔ تاہم دنیا کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں جن اور انس کا نکاح ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود ایک ایسا گھرانہ دکھایا ہے کہ وہاں ایک بزرگ تھے، مدینہ منورہ میں برسوں مدرس رہے تھے، اور ایک جن ان پر عاشق تھا۔ پھر اخیر میں جن نے ان کو کہا کہ میں آپ کو لڑکی دیتا ہوں۔ اس نے معذرت کر دی کہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، امام ابو یوسف کا ایک قول ملتا ہے، اور وہ طریقے آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ وہ آپ کو تکلیف نہیں دے سکے گی۔ عجیب بات یہ تھی کہ 6 بچے ہو گئے تھے، 3 نظر آتے تھے اور 3 نظر نہیں آتے۔ یا اللہ! اور میں نے خود دیکھا وہ باتیں کر رہا تھا، کوئی تھا نہیں، تو میں سامنے آیا، تو جیسے میں سامنے آیا تو دل میں دھکا کھا گیا۔ تو اس نے مجھے کہا ایک طرف ہو جائے۔ میں نے پوچھا کیا کہ یہ بیٹے آئے ہوئے۔ کیا بیٹے کہاں آئے گے؟ یہ آپ کو قصہ نہیں معلوم، بیٹھ جاؤ۔ میں نے خود دیکھا ہے، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان کو اس قدیم جن نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال دیے، وہ اب بھی موجود ہے۔ وہ ساتھی اگر نظر آیا اس کو کہتا ہوں لا کے دکھایا، اور اس زمانے کا ڈبہ بنا ہوا ہے، اور اس زمانے کے سندل میں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک عرصے تک 5-6 مہینے ادارے میں رہے، اور عجیب بات ہے کہ وہ نظر نہیں آتے وہ بال۔ جب آپ درود شریف پڑھنے لگتے ہیں تو بال اٹھ جاتے ہیں۔ یا رب صلی وسلم علیہ۔ قیل لها ادخل الصرح، بلقیس کو کہا گیا کہ کمرے میں آئیے۔ ایک زمانے میں ہمارے مولانا عمرے پہ جا رہے تھے، راستے میں رکاوٹ ہو گئی، کراچی میں اجلاس مقرر ہوا، تو اس نے جا کر کے وہ جو لڑکی سیاسی تھی اس کے ساتھ ملاقات کی۔ غیر سیاسی لوگ ملاقاتیں کرتے رہتے۔ تو صبح سرد کے اندر ایک بڑے عالم، اس زمانے میں مولانا کا بڑا رد کرتا تھا، اتفاقاً میں ان کا مہمان ہوا۔ تو میں نے کہا آپ کہاں چلے گئے؟ آپ تو مفتی محمود کے خاص آدمی ہے۔ کہنے لگا بھائی اس کا بیٹا جو ہے نا ایک عورت کے ساتھ بند کمرے میں ملاقات کرتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ غلط ہے؟ کہا غلط ہے۔ میں نے کہا قیل لها ادخل الصرح، آپ بتائیں سلیمان پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اتنا عفیف و پاک دامن پیغمبر ہے، اس نے اس عورت کو کہا آ کمرے میں۔ تو مجھے کہتے وہی توبہ توبہ۔ میں نے توبہ نہ خلاص لیا یاد، وہی توبہ توبہ توبہ۔ تو میں نے کہا یہی جواب ہے نا کہ نہ سلیمان اکیلے تھے نہ بلقیس اکیلی تھی، اور ہم کا ذکر ہوتے لوگ تابع ہوتے۔ تو میں نے کہا آپ اس پر حلف اٹھا کے قرآن پہ ہاتھ رکھ لیں گے کہ مولانا بالکل اکیلے تھے اور عورت بالکل اکیلی تھی؟ ایسے خانس ہو جاؤ کہ زمین میں دھنس جاؤ گے۔ کذب اور دروغ گوئی کی کیا حاجت؟ اس کے بعد ایک اور مولوی نے کراچی میں بیان دیا کہ جی جنایات ہے یہ احرام کی۔ میں نے فوراً جنگ میں بیان دیے، میں نے کہا حالت احرام میں خواتین سے ملنا قطعاً جنایات میں سے نہیں، کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ خیر یہ سیاسی بات کی ختم ہو۔ بہت سارے مسائل اس سے مستنبط ہے، جسے حضرت مولانا مفتی عمر شفیع صاحب مرحوم نے احکام القرآن میں اور معارف کے اندر لکھے ہیں، جن کا جی چاہے تسلی سے دیکھ لیں۔